عرب کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی بت پرستی تھی۔ انہیں بت پرستی سے اتنی محبت تھی کہ وہ ان کے آگے کسی بھی بات پر سمجھوتا نہ کر سکتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ اے محمد، ہم تم سے، تمہارے پیغام سے اور تمہارے قرآن سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے، بس آپ قرآن میں ہمارے بتوں کے بارے میں جو قباحت اور ان کے عاجزی و بے بسی اور ان کا کسی بھی چیز کا اختیار نہ رکھنے کا جو تذکرہ ہے وہ نکال دیجئے، ہم آپ کو نبی ماننے اور آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور انہوں نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا تھا کہ ایسا کیجئے کہ ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور ایک دن ہم آپ کے معبود کی۔ لیکن ان کے ان مطالبوں کو کیسے پورا کیا جا سکتا تھا جبکہ اسلام آیا ہی تھا ساری دنیا کو باطل معبودوں سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت پر لگانے کے لیے۔ عرب میں بتوں کی عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ انہی کا حج و طواف کرتے، ان کو سجدہ کرتے، ان سے حاجات اور مشکلات کے حل کے لیے فریادیں کی جاتی اور انہیں خدا کے ہاں سفارشی تصور کیا جاتا، ان کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی، کھانے کی چیزوں، کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا۔ اور یہ بت پرستی عرب میں پہلے نہیں تھی، بعد میں آئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو آپ علیہ السلام کی تبلیغ سے قبائل جرہم اور قطورہ نے دین ابراہیمی قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مکہ میں آباد ہونے والے بھی دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین قبول کرتے رہے۔ تب آل اسماعیل سمیت تمام قبائل مکہ صرف ایک خدا کی عبادت کے قائل تھے اور خانہ کعبہ کا تقدس پوری طرح سے قائم تھا۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر کوئی نبی اہل مکہ کی رہنمائی کے لیے مبعوث نہ ہوا تو آہستہ آہستہ دین سے وہ دور ہوتے گئے۔ جب مکہ پر قبیلہ ایاد اور بنو خزاعہ یکے بعد دیگر حملہ آور ہوئے تو بنو اسماعیل کے کئی قبائل کو مکہ چھوڑنا پڑا اور مکہ میں بنو خزاعہ قابض ہو گئے جن کا سردار عمرو ابن لحی تھا۔ بنو خزاعہ کے سردار عمرو ابن لحی کی پرورش بڑی نیکوکاری، صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگ اس کے پیروکار بننے لگے اور پھر یہی کعبہ کا متولی بھی بنا۔ اس کے بعد اس نے جب ملک شام کا سفر کیا تو وہاں کے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے پایا۔ چونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین تھی لہذا عمرو نے یہ عمل برحق جانا، وہ اپنے ساتھ حبل نامی بت لے آیا۔ چونکہ عمرو ابن لحی کو دینی پیشوا مانا جاتا تھا اس لیے اہل مکہ نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا اور حبل نامی بت کو کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔ حبل انسان کی شکل میں تھا، اس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم بت سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے منات تھا، یہ مشلل میں رکھا گیا تھا، پھر طائف میں لات اور اس کے بعد وادی نخلہ میں عزا نامی بت وجود میں آئے اور یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی اتنی کثرت اور بتوں کی اتنی بھرمار ہو گئی کہ اہل مکہ نے حرم شریف اور بیت اللہ کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو صرف حرم شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ ہر بت کے قریب جاتے، اپنی چھڑی سے اشارہ کرتے اور پڑھتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، تو وہ بت اوندھے منہ گر جاتا۔